إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على حون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. وفي رواية من آل جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و اکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، مغربی ذرائع ابلاغ سے، سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، اس کے علاوہ دیگر ذرائع سے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق کو ادا نہیں کرتا، اسلام عورتوں کو گھروں میں قیدی بنا کر کے رکھتا ہے، اسلام عورتوں کو برقعوں میں باندھ کر کے رکھنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کو بنیادی حقوق ان کی ضروریات سے محروم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے الزامات مسلم عورتوں پر لگائے گئے اور اسلام پر لگائے گئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو سمجھایا جائے گا کہ عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے، دوسرے تمام مذاہب و ملل مل کر کے وہ حقوق نہیں دیے۔ اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی، کسی بھی مذہب نے عورتوں کو وہ عزت نہیں دی۔
اسلام نے عورتوں کا جو خیال رکھا، دیگر مذاہب کے لوگ اس کا عشر عشیر بھی خیال نہیں کرتے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جو عورت ہوتی تھی، اس عورت کو شرم و عار کا سبب سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جس مرد سے صرف عورتیں پیدا ہوتی، یعنی بچیاں صرف پیدا ہوتی، ایسے مردوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا، اور اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان لوگوں میں سے اگر کسی کو بچی کی بشارت دی جاتی، لڑکی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ دل میں گھٹنے لگتا تھا۔ یتوارا من القوم، ایسے شخص کی حالت ایسی تھی جس کے یہاں صرف بچیاں پیدا ہوتی تھی کہ وہ لوگوں سے چھپ کر کے رہتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا یا تو جس بچی کی پیدائش میرے گھر ہوئی ہے اس کو یا تو ذلت و رسوائی کے ساتھ برقرار رکھا جائے، ام یدسہ فی التراب، قرآن فرماتا ہے یا اس بچی کو زمین کے اندر دفنا دیا جائے۔ یہ دو خیال انسان کے دل میں اس وقت چلتا تھا۔ پہلا، یا تو ذلت و رسوائی کے ساتھ برقرار رکھ لیا جائے، دوسرا یہ کہ اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے، اسے زندہ درگور کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے الا ساء ما يحكمون، کیا ہی برا فیصلہ وہ کرتے تھے، کیا ہی برا وہ سوچتے تھے۔ امام مغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں یہ دستور تھا، دستور مطلب چلن تھا، لوگ ایسا کرتے تھے جب ان کے یہاں کسی بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس بچی کو اگر وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے تو جب وہ بچی بڑی ہو جاتی تھی تو اس کو اونی جبہ پہنا کر کے بھیڑ اور بکریوں اور اونٹوں کو چرانے کے لیے دور دراز بھیج دیا جاتا تھا، ایسے علاقوں کی طرف بھیج دیا جاتا تھا تاکہ کوئی یہ نہ جان سکے یہ فلاں کی بٹیا ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، کسی کو پتا نہ چلے، اس لیے اس کو بہت دور دراز بھیج دیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی ان کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو اس میں سے لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر آتے تھے، اپنے بیوی کے پاس آ کر کے کہتے تھے تمہاری بٹیا جو 6 سال کی ہو گئی ہے تم اس کو اچھا سا لباس پہناؤ، اسے خوبصورت سا لباس پہناؤ، میں اسے اس کے ننیحال چھوڑنے جا رہا ہوں، اس سے اس کے نانی نانا سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں۔ جب بیوی اس بچی کو اچھا لباس پہنا دیتی تھی تو اس بچی کو ننیحال لے جانے کے بجائے جنگل میں لے جاتا تھا جہاں اس نے پہلے سے ایک گڑھا کھود رکھا ہوتا تھا۔ جب یہ 6 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں جاتی، نئے نئے کپڑے پہنے ہوتی ہے، کھلکھلا رہی ہوتی ہے، بہت خوشی کے ساتھ اچھل رہی ہوتی ہے، 6 سال کی بچی جب اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں پہنچتی ہے، گڑھے کے پاس باپ لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد بچی سے کہتا ہے کہ تم ذرا اس گڑھے کو دیکھو۔ جیسے ہی وہ بچی گڑھے کو دیکھنے کے لیے جھکتی ہے پیچھے سے باپ اس کو ٹکر مار کر کے اس گڑھے کے اندر گرا دیتا ہے اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈال دیتا ہے۔ یہ حالت تھی زمانے جاہلیت کے اندر، ایک بچی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا تھا، غیر انسانی برتاؤ ان بچیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اور صرف یہ 1-2 لوگوں کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اکثریت کا یہی معاملہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، بس طریقہ بدلا ہوا ہے، بس طریقہ بدلا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر 1-2-3 بچیاں کانٹی میں پیدا ہو گئی پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، گرچہ الٹرا ساؤنڈ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ قانون ہے کہ یہ ہرگز نہیں بتایا جاتا ہے کہ مطلب یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یہ بچی ہے یا بچہ، لیکن پھر بھی لوگ پیسہ دے کر کے کسی بھی طرح سے جان لیتے ہیں، اور جب ان کو جانکاری ہو جاتی ہے کہ آنے والا بچہ پھر اس بار لڑکی ہے وہ اس کی بھرون ہتیا کرا دیتے ہیں۔
اس کو پیٹ میں مار دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. یہی طریقہ میرے بھائی اور دوستوں زمانے جاہلیت کے اندر تھا, بلکہ اس کی صورت مختلف تھی, لیکن اسی دور میں اسلام نمودار ہوتا ہے. اسی دور میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ اے عرب کے لوگوں, تمہارے رب کا فرمان ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ایک روز ایسا آنے والا ہے کہ تمہارا رب ان زندہ درگور کی گئی بچیوں کو ان کے قبروں سے نکالے گا, ان کی گڑھوں سے نکالے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ان بچیوں سے ایک سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے, تمہیں کس وجہ سے مارا گیا ہے. ذرا سوچو میرے بھائی اور دوستو, وہ بچیاں کیا جواب دیں گی؟ وہ بچیاں کیا جواب دیں گی؟ ان کی کیا غلطیاں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب کے بددعوں کو سمجھایا, ان عرب کے بددعوں کو بتلایا کہ یہ بچیاں تمہارے لیے شرم و عار کا سبب نہیں ہے, بلکہ تمہارے لیے رحمت کا سبب ہے. اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو, ان عرب کے لوگوں نے اپنی بچیوں کو شرم و عار سمجھنے کے بجائے اپنی بچیوں کو اپنی شہزادیاں سمجھنے لگے, اپنی بچیوں کو اپنی لاڈلیاں سمجھنے لگے. کسی ہندی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا, شاعر کا شروع کے 2 مصرے میں لہجہ تھوڑا سخت ہے, لیکن آخری کے 2 مصرے میں جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بڑی حقیقی بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ جس کے ہردے میں, ہردے بولے تو دل, جس کے ہردے میں رسول اللہ کا سمان ہے, جس کے ہردے میں رسول اللہ کا سمان ہے, وہ یقیناً ایک ماں اور باپ کی سنتان ہے. آج کی تھوڑی نہ ہے بیٹی بچاؤ کی صدا, آج کی تھوڑی نہ ہے بیٹی بچاؤ کی صدا, یہ رسول اللہ کا چھیڑا ہوا ابھیان ہے, یہ رسول اللہ کا چھیڑا ہوا ابھیان ہے. جب زمانے جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, عورتوں کو مار دیا جاتا تھا, میرے بھائی اور دوستوں ایسے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ یہ عورتیں, یہ بچیاں تمہارے لیے شرم و عار کا سبب نہیں, بلکہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے. ان کے وجود سے تمہارے گھروں کے اندر برکت آئے گی. اس کے بعد جا کر کے بچیوں کو مارنے کا سلسلہ ختم ہوا. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق ادا نہیں کرتا. میرے بھائی اور دوستو, اسلام کا تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام تو حقوق بعد کی بات ہے, اسلام کو عورتوں کے وجود کی بھی حفاظت کرتا ہے. دوسرے مذاہب میں تو وجود کی بھی حفاظت نہیں کی جاتی, ہمارا اسلام عورتوں کے وجود کی حفاظت کرتا ہے. اور صرف حفاظت ہی نہیں, بلکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وبعد البنات, لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ حرام کاری کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, لوگوں ہر ایک سے مخاطب ہو کر کے اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی نفس کو ناحق قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. نحن نرزقکم وإیاہم, جس طرح ہم تمہیں کھانا دے رہے ہیں, جس طرح ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں, کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ, خواہ وہ بچہ ہو یا بچی, اس کی روزی روٹی کا انتظام ہم کریں گے. اس لیے کسی کو بھی بھرون ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بھرون ہتیا کرتا ہے, کوئی جنین کشی کرتا ہے, تو اس سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ اس بچی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جس کو تم نے مارا, جس کو تم نے زندہ درگور کیا. میرے بھائی اور دوستو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو لوگ اپنی بچیوں کو مارتے نہیں ہیں بلکہ اپنی بچیوں کو لاڈ و پیار سے رکھتے ہیں, اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتے ہیں, اپنی بچیوں کے اخراجات کی فکر کرتے ہیں, اپنے بچیوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. پیارے رسول فرماتے ہیں من ابتلي من هذه البنات فاحسن الیہن كنا له سترا من النار, کہ جو شخص ان بچیوں کی وجہ سے کسی طرح سے آزمائش میں ڈالا گیا,
इन बच्चियों की वजह से किसी परेशानी का शिकार हुआ, फअहसन इलैहिन्ना, परेशानी के बाद भी, मसाइब के बाद भी उन बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उनके हुकूक को पूरा करता है, उनकी जरूरियात को पूरा करता है, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। प्यारे रसूल फरमाते हैं यही बच्चियां कयामत के दिन उस शख्स के और जहन्नम के दरमियान पर्दा बन जाएंगी। पर्दा बन जाएंगी का क्या मतलब है? मतलब यह है कि आदमी अगर जहन्नमी होगा, जहन्नम में जा रहा होगा, ये बच्चियां आकर के जहन्नम और उस शख्स के दरमियान आकर के खड़ी हो जाएंगी, अल्लाह से मुतालबा करेंगी, अल्लाह से गुजारिश करेंगी, अरे अल्लाह ये मेरे वालिदे मोहतरम है, अरे अल्लाह ये मेरी माँ है, तो इसको जहन्नम में क्यों डाल रहा है? इन्होंने हमारी परवरिश की, हमारी पर्दाश्त की, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमारी शादी ब्याह की, हमारे साथ अच्छा सलूक किया, अरे अल्लाह तो आज इनको जहन्नम में ना डाल। मेरे भाई और दोस्तों, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बच्चों की दुआओं को कबूल करेगा और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। एक दूसरी रिवायत है, प्यारे रसूल फरमाते हैं मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमुल क़ियामा अना वहुवा व गम्मा असाबियहु। प्यारे रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स दो बच्चियों की परवरिश करे, दो बच्चियों को लाडो प्यार के साथ रखे, उनकी किफालत करे, जाअ यौमुल क़ियामा, ऐसा शख्स क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, अना वो हुआ, मैं और वो शख्स, वदम्मा असाबियहु, अल्लाह के नबी ने अपनी उंगलियों को मिला करके फरमाया कि मैं और वो इस तरह से होंगे, जिस तरह ये दोनों उंगलियां करीब करीब हैं, उसी तरह से बच्चियों की परवरिश करने वाला बाप, बच्चियों की देख रेख करने वाला बाप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, किसी भी सूरत में बच्चियों को आर हरगिज ना समझो। माहौल आपके लोगों ने खराब किया है, मुआशरे को आपके लोगों ने बर्बाद किया है। अगर आज अगयार आप पर सवाल उठा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, इस्लाम की जर्रा बराबर गलती नहीं है। इस्लाम ने तो हुकूक औरतों को दिए हैं कि अगर आज औरतों को हुकूक दे दिए जाए, इंसाफ के साथ बगैर भेदभाव के औरतों को उनका हुकूक दे दिए जाए, तो मेरे भाई और दोस्तों, औरतों की तादाद, औरतों की आर्थिक स्थिति, औरतों की मईशत बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आइए देखते हैं, जब एक औरत मां बनती है तो इस्लाम उसे क्या अता करता है। एक औरत जब मां बनती है तो अल्लाह ताला उस मां के कदमों के नीचे जन्नत ला करके डाल देता है। ये रिवायत है और हकीकत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला मां के कदमों के नीचे ला करके जन्नत रख देता है। इसका मतलब ये है कि जो औलाद है उनको चाहिए कि माँ बाप की इताअत करके, माँ के साथ हस्न सलूक करके, माँ के जरूरियात को पूरा करके जन्नत को हासिल कर ले। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अच्छा सलूक करता है, तो उसको जन्नत मिलेगी। एक रिवायत के अंदर है, प्यारे रसूल फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, यानी मैं सबसे ज्यादा अच्छा बर्ताव किसके साथ करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर आकर के सवाल किया, दूसरी बार भी यही सवाल किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ। तीसरी मर्तबा आया, यही सवाल किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ। चौथी मर्तबा आया और सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा बाप। यानी सबसे पहले 3 मर्तबा अल्लाह के नबी ने यही जवाब दिया कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। चौथी मर्तबा बाप का जिक्र किया, क्योंकि बच्चों की परवरिश में, बच्चों की पर्दाश्त में एक बाप का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। इसलिए चौथी मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारा बाप, यानी पहले माँ की खिदमत करो, उसके बाद बाप की खिदमत करो। यहाँ तक कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, अगर तुम्हारे माँ बाप काफिर हैं, तुम्हारे माँ बाप जालिम हैं, तुम्हारे माँ बाप जलील तरीन लोगों में से हैं, फिर भी वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, तुम्हें ये तालीम दी जा रही है कि दुनियावी उमूर और मामलात में उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। एक मुसलमान को चाहिए कि अपने माँ बाप को कभी भी जलील ना करे, कभी भी रुसवा ना करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। कहने का मतलब यह है कि जब एक औरत माँ बनती है तो इस्लाम उसके कदमों में जन्नत डाल देता है।
اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو، جب ایک عورت ماں سے بیوی بنتی ہے تو اسلام اس کو کیا حق دیتا ہے؟ ایک عورت جب بیوی بنتی ہے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ لا تنکح الایم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستاذن۔ لوگوں سنو کہ کسی بیوہ عورت کی شادی اس وقت تک نہیں کری جائے گی جب تک کہ اس سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اس سے مشورہ نہ لے لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے اتنا ویلو دیا ہے کہ آپ اپنے من کے مطابق کسی بیوہ کی شادی نہیں کر سکتے، جب وہ اجازت دے گی تبھی آپ کریں گے۔ آگے پیارے رسول فرماتے ہیں وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور کسی کنواری لڑکی کی شادی اس وقت تک نہیں کری جائے گی جب تک کہ اس سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ یہ ویلو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ اولیاء لاکھ کوشش کر لیں ایک کنواری لڑکی کو اپنے من کے مطابق، ہمارے یہاں معاشرے اور سماج کے اندر المیہ یہ ہے کہ کنواری لڑکی سے ہم اجازت طلب نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو معلوم ہے ہماری لڑکی فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ولی اس لڑکے سے اس کی شادی کرانے کے بجائے کہیں دوسری جگہ شادی کر دیتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑا سبب ذات اور برادری کا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، شادی کے متعلق ذات برادری کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے عورت کی اجازت، لڑکی کی اجازت۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی مانع نہیں ہے تو ایک لڑکی، ایک مسلمان لڑکی جہاں کہتی ہے شادی کرنے کو وہی اس کی شادی کری جائے گی۔ اگر آپ نے زبردستی اس کی شادی کہیں کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اگر نتائج برے مرتب ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار ولی ہوگا، اور وہی ولی اللہ رب العالمین کے ہاں مسئول ہوگا، اللہ کے ہاں وہی اسی سے سوال کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں اگر پنکھے سے لٹکے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے من کے مطابق شادی نہیں کر رہے تھے۔ جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث میں واضح الفاظ میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ کنواری لڑکی کی شادی اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ یعنی جہاں لڑکی کہے گی شادی وہی کری جائے گی الا یہ کہ کوئی مانع شرعی ہو۔ اگر مانع شرعی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی شادی وہی کی جائے گی۔ اور دوسرا حق جو عورت کو اسلام نے دیا، دیگر مذاہب میں ایسے حقوق نہیں ملتے، وہ ہے کہ اگر عورت کی شادی کی جاتی ہے تو اس عورت کو مہر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ لوگوں عورتوں کو ان کا مہر راضی خوشی دے دو، راضی خوشی عورتوں کو ان کا مہر دے دو، مہر کے ساتھ گڑبڑی نہ کرو۔ آج رسم و رواج کے ایسے دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں کہ میرے بھائی اور دوستو، میں نکاح پڑھاتا ہوں، بہت ساری جگہوں پر میں نے نکاح پڑھائے ہیں، میں نے دیکھا ہے 25-25 لاکھ روپے بطور مہر لکھواتے ہیں اور لڑکی کے پاس 5 لاکھ کا بھی سونا نہیں ہوتا۔ یہ ریالٹی ہے۔ وہ ماں باپ، لڑکے کے باپ اور لڑکی کے باپ آپس میں سمجھوتا کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد جب نکاح کے لیے مہر کو لکھتا ہے تو مہر کچھ نہیں ہوتا ہے، بس ایسے لکھوا دیا جاتا ہے۔ اگر میرے بھائی اور دوستو ہم نے عورتوں کے مہر لکھوا دیے ہیں تو ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر دیں۔ اگر مہر نہیں دیتے تو آپ مقروض ہوں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہی بیوی آپ کے پاس آئے گی، آپ کو پکڑے گی اور اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ اس لیے مہر کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرنا، یہ ایک عورت کا بنیادی حق ہے، اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے متعلق پیارے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے
کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے نان و نفقہ کا انتظام و انصرام کیا جائے، کسی بھی مذہب میں اس طرح سے نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں لاکھوں صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا، فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ، لوگوں عورتوں سے متعلق اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان عورتوں کو تم نے اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ آگے اسی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا تم پر معروف طریقے سے اعتدال کے ساتھ عرف عام کا اعتبار کرتے ہوئے روٹی اور کپڑا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو پرووائڈ کرے۔ عورت نے اسلام میں عورت کو مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ جا کر کے باہر کمائے، بلکہ یہ مرد کو مکلف کیا گیا ہے کہ باہر کما کر کے لائے اور عورتوں کو کھلائے۔ ایسی عزت، ایسی وقت صرف اور صرف اسلام کے اندر عورتوں کو دیا گیا ہے، دوسرے مذاہب اور ملل کے اندر اس کا تصور نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے ایک حق عورتوں کو یہ دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی جائے، عورتوں کے ساتھ اچھا بود و باش رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا حسن معاشرت رکھو، ممکن ہے کہ تم ان میں کی کسی ان عورتوں میں کوئی تمہیں چیز خراب لگ رہی ہو اور اللہ تعالیٰ اسی خراب چیز میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، لوگوں سنو، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور ہمیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر انسان ہوں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی اس کے پاس آئی ہے نکاح کر کے، آدمی نے اس کو سائن کر کے لایا ہوا ہے، تو یہ آدمی کی ذمہ داری ہے اس لڑکی کے لیے اچھا شوہر بننے کی کوشش کرے۔ ہمارے معاشرے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے شادی شدہ جوڑے ایسے ہیں کہ بیچارہ شوہر اپنی ماں کا سنتا ہے، اپنی بہنوں کا سنتا ہے، اپنے گھر والوں کو سنتا ہے، اور جس کو سائن کر کے لایا ہے گھر میں اس کو اجنبیت محسوس کراتا ہے، اس کو اجنبیت فیل کراتا ہے، اس کو وہ حق نہیں دیتا جو دینا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اپنے بیویوں کے بھی حق کو ادا کیجئے، ان کے ساتھ رہیے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی ایک طرف ہرگز مت جھکیے، نہ بیوی کی طرف جھکیے نہ ماں کی طرف جھکیے، درمیان میں رہیے، دونوں کے حقوق کو ادا کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر بنیے، دوسروں کے چکر میں اپنے بیوی بچوں کو خراب مت کہیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے برا مت بنیے، بلکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر بنیے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر تھے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی اور دوستوں، بہت سارے ایسے حقوق ہیں ایسے حقوق ہیں جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی، اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر پائی جاتی تھی، جیسے سناتن دھرم وغیرہ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں عورتوں کے متعلق جو مناسب نہیں ہے، جس کا تذکرہ میرے بھائی اور دوست آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى جل وأكبر.